بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف ایک عظیم لیڈر تھے بلکہ ایک بہت ہی قابل فہم انسان تھے۔ ان کی ذہانت کی چرچے جو تھے ان کے ٹائم میں اور ان کے بعد بھی پوری دنیا میں مشہور رہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے 3 بیسک اصول بتائے، جس میں سب سے پہلا اصول تھا تنظیم، اتحاد اور ایمان۔ اگر ہم ان 3 اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو پلان کریں، اپنی زندگی کو ان 3 اصولوں کے سینٹر میں رکھیں، تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی ناکامیوں کی طرف نہیں جاتے، ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم تنظیم کی بات کریں جو کہ ڈسپلن ہے، ڈسپلن کے بغیر ہماری زندگی کا شاید کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم دین میں دیکھیں تو ڈسپلن پرائورٹی ہے، اگر ہم مورل ویلیوز میں دیکھیں تو ڈسپلن پرائورٹی ہے، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو ڈسپلن پرائورٹی ہے۔ سو ڈسپلن ہماری ہر جگہ پہ پرائورٹی ہے۔ اب یہ ڈسپلن قائم کیسے ہوتا ہے؟ ڈسپلن قائم ہوتا ہے رول آف لاء سے۔ آپ کی آرگنائزیشن کے، آپ کی سوسائٹی کے جو بھی رولز ہیں، جب وہ آپ ان کو آنیسٹلی اور ایکولی آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تب ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ آپ کی ٹاپ لیئر سے باٹم لیئر تک سب لوگ جب اس کو فالو کرتے ہیں تو تب ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ سو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کے اوپر چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور کچھ لوگوں کے اوپر چیزوں کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ الگ رولز اور الگ لاز رکھیں اور کچھ لوگوں کے لیے الگ رولز اور الگ لاز رکھیں۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہوگا یہ کبھی بھی آپ کو ڈسپلن نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسیز جو ہیں وہ جسٹ سینئر لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور ان کو فیور کرتی ہیں اور ایک ورکر کو فیور نہیں کرتی، تو آپ کبھی بھی ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ انسانوں کو کبھی بھی غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے، آپ کبھی بھی ان کو نگلیکٹ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ کی پالیسیز کا جو دوہرا معیار ہے، آپ کی اپروچ کا جو دوہرا معیار ہے، یا آپ کے لاز کا جو دوہرا معیار ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ڈسپلن نہیں دے سکتا۔ تو ڈسپلن ہماری زندگی میں بیسک چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈسپلنڈ وے میں چلیں، آپ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ جب آپ ان رولز کو خود ہی توڑیں گے تو اوبیسلی آپ کبھی بھی وہ ڈیزائرڈ ڈسپلن قائم نہیں کر سکیں گے۔ دوسری چیز جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ اتحاد ہے، یونٹی ہے۔ یونٹی اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا یونائٹ کر دیا کہ فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف محسوس کرے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سو ہمیں اتنی زیادہ یونٹی دی گئی، ہمیں اتنا زیادہ اتحاد دیا گیا، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو گرانے کی اپروچ لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں سے جیلس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی کامیابی کو، ان کی پروگرس کو، ان کی سکسیس کو، ان کی وکٹری کو ہم کبھی سیلیبریٹ نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے تالیاں بجانے کی ہمت رکھیں، ہم ان کو گرانے کی ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم گروپس کی شکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کا احساس نہیں کرتے۔ سو اگر ہم بزنس چلا رہے ہیں تو ہم اپنے امپلائی کا احساس نہیں کرتے، اگر ہم امپلائی ہیں تو ہم اپنے بزنس اونر کا احساس نہیں کرتے۔ تو وہ یونٹی کبھی ہمارے اندر قائم نہیں ہو سکتی۔ یونٹی قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو ایماندار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کام سے، اپنے فرض کے ساتھ، اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ایماندار ہیں
اگر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایماندار ہیں تو آپ یونٹی قائم کر سکتے ہیں، آپ اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نیچر یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے چھوٹا انسان سمجھیں، ہم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں اور ساری فیسیلیٹیز ہم اپنے لیے پلان کریں، کسی اور کو فیسیلیٹی ملتے ہوئے ہم برداشت نہ کر سکیں، تو ہم کبھی بھی ایک یونائٹڈ سوسائٹی قائم نہیں کر سکتے۔ اگر امیر جو ہے وہ غریب کی مدد نہیں کرتا، غریب کو سینے سے نہیں لگاتا، جو غریب ہے وہ امیر کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ہم ایک دوسرے کو بائی بائی نہیں سمجھتے، تو ہم کبھی بھی یونٹی اپنی سوسائٹی میں نہیں قائم کر سکتے۔ تیسرا جو لاسٹ جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایمان کا ہے۔ ایمان ہمیں طاقت دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا تقوی ہے، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آسانی اور تنگ دستی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، پریشانی اور خوشی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی طرف نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا آپ کی طرف نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی ان ساری صورتحال میں آپ کا پرسان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں جو آپ کو ان تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے نکال سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کا رزق ہے، جن کے ہاتھ میں آپ کی عزت ہے، جن کے ہاتھ میں آپ کی ذلت ہے، جن کے ہاتھ میں آپ کی زندگی اور موت ہے۔ آپ کے جتنے بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر برا ہے تو ہمارا کوئی امتحان ہے، ہمیں کوئی نصیحت دینا درکار ہے، ہمیں کسی اس رستے سے ہٹا کے کسی اچھے رستے کی طرف موڑنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے محبت کرتے ہیں، جتنی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم تکلیف میں رہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم پریشان رہیں۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی آپ کی زندگی میں آپ کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے، آپ کوئی جاب لوز کر دیتے ہیں، آپ کی انکم رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو کسی نئے رستے کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور وہ رستہ اس پہلے رستے سے یا اس پہلی جگہ سے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن ہم ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، یا مجھے کہنا چاہیے کہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، ہم اس کو سزا تصور کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں کسی بندے کے مقابلے میں یا موازنے میں ہم اچھے نظر آئیں، لیکن اصل میں ہمیں وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، کیونکہ چالیں چل کے آپ نہ تو کسی کا رزق کم کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کا رزق بڑھا سکتے ہیں۔ چالیں چل کے نہ تو آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے، نہ آپ کا رزق کم ہو سکتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایشورٹی اس لیے دی کہ ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے فرمودات ہیں، جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، حقوق العباد کی طرف جانا، وہ ہمارا بیسک مقصد ہے، ہم وہ کرنے کی بجائے ایک ایسی چیز کی طرف جاتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، رزق کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، تو ہماری ساری سٹرگل، ساری تگ و دو، ساری بھاگ دوڑ، ایون ہم پڑھائی بھی اس لیے کرتے ہیں، ایون ہم ڈگری بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زیادہ رزق کما سکیں، جو کہ میرے خیال سے ہم ایک غلط ڈائریکشن میں ہیں۔ آپ کا جو رزق ہے، جو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ آپ کی موت سے پہلے آپ کو مل کے رہنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اس ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں تو ہماری ساری اٹینشن رزق کمانے کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوگی،
ہماری ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے سے جو کمزور ہیں ان کے اوپر رحم کریں اور ان کی سپورٹ بنیں، کیونکہ آج کل خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ فلاں ڈگری لے لو اور اس کے ایوز آپ کو فلاں سیلری ملے گی، جو کہ زندگی کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ پیسے کمانا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ رزق کی تلاش میں نکلنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن صرف اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لینا یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہماری زندگی میں اور بھی بہت کام ہے۔ سو ٹرائی کریں کہ ڈسپلن میں رہیں، یونٹی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں۔ سو آپ کو انشاءاللہ زندگی میں بہت سے انعامات اور کرامات ملیں گے جو کہ آپ کو نظر آئیں گی جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔